السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ معزز سامعین کرام، آج 3 شعبان پہلے جمعے کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں شعبان کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ شب بارات سے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن ہے، اور جب شعبان کے پہلے جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی جن کے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، جن کے گھر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی بخشوانے کے بعد رب راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ملک اسلامک اسٹوڈیو پر، اور آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اور ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا، یا رزاق و یا فتاح، یا رزاق و یا فتاح،
یا رزاق و یا فتاح، ان ناموں کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، عمل ایک بار مرتبہ دوبارہ سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق و یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی 24 گھنٹے کے اندر آپ کر سکتے ہیں، دن میں کریں، رات میں کریں، وقت کی نہ کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ تو آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ کریں، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور وہ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو آپ اللہ کے حضور پیش کریں، اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ تو یہ رب کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع سال میں ایک بار مل رہا ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا، ایک بار پھر سن لیجئے۔ سب سے پہلے 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق و یا فتاح کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور پھر یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ جب دل کو سکون مل جائے میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، مولا کریم تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سدا شاد آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق حلال، عزت، شہرت، سکون قلب، دین اور دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔